تماشا بنا لیا ہے. کیا ہے؟ بار بار کہہ رہے ہیں محفل میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن تماشا ہے. ہم لوگ کوئی بنگالی اور سرکس دکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، نہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کے کمر لچکانے کے لیے آتے ہیں، بلکہ اگر ممبر پہ آتے ہیں تو مصطفیٰ کی نعت گنگنانے. اپنا اعمال بگاڑ رہے ہیں. اپنا ایمان خراب کر رہے ہو. میلاد مصطفیٰ کی محفل میں افراتفری کر رہے ہو. ایسی محفل میں میں نہیں جاتا. آپ حضرات خاموش رہیں. ایک بات بتا دوں میں، اگر آپ نالی کے کیڑے کو نکال کر کے عطر کی شیشی میں رکھ دے تو زندہ نہیں رہے گا. نالی کے کیڑے کو نکال کر کے عطر کی شیشی میں رکھے وہ زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اسے نالی ہی پسند ہے. جسے گندگی پسند ہو وہ مصطفیٰ کے نور والی محفل میں کیسے آئے گا؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. وہ مصطفیٰ کی میلاد کی محفل میں کیسے آئے گا؟ ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم ذکر مصطفیٰ کا کرتے ہیں. اور سنو، لوگ کہتے ہیں ہمیں میلاد کی محفل اچھی نہیں لگتی، ہمیں جلسے اچھے نہیں لگتے. ہم کہتے ہیں تمہارے اچھے لگنے نہ لگنے سے ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جو جیسا ہوتا اسے ویسا ہی اچھا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تو ہمیں نیند آ جاتی ہے. جمعہ کی نماز میں جب لوگ جاتے تو ان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وہی نوٹنکی میں جاتے ہیں نیند نہیں آتی ہے، ڈرامے میں جاتے نیند کیوں نہیں آتی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کیونکہ میرا رب فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اور جہاں دل کو سکون مل جائے وہی نیند آ جاتی ہے. جہاں دل کو سکون ملے نیند وہی آتی ہے، اور جہاں دل بے چین ہو نیند کبھی نہیں آ سکتی ہے. اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ولی کے ایک بزرگ کے عرس کی محفل ہے. رب فرماتا ہے اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ، شہداء کے ساتھ ہو جاؤ، انبیاء کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ سوچیں گے اچھے کون ہیں، نیک کون ہے؟ وہ کون ہے جنہیں رب پسند کرتا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں رب اپنا کہتا ہے؟ وہ کون ہے جنہیں رب سچا کہتا ہے؟ تو تمہیں سچے تمہارے گھر میں نہیں ملیں گے. واہ واہ واہ. وجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کو سادی آواز چاہیے، ایک مرتبہ سے ریپیٹ ہو بس. ہلو، تھوڑا اور ہلکا. ہلو ہلو، بس ٹھیک ہے. ہم کو سچے ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ کیونکہ باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا باپ سے جھوٹ بولتا ہے، بھائی بھائی سے جھوٹ بولتا ہے، بہن بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی بہن سے جھوٹ بولتا ہے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے جھوٹ بولے. ہم کو اس دور میں سچے ملیں گے تو کہاں ملیں گے؟ ہم کو اگر سچے تلاش کرنا ہے تو کہیں اور نہیں جانا ہے بلکہ ولیوں کے دربار میں جانا ہے. ہندوستان کے تاجدار سید سالار کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ان کی بارگاہ میں جا کر کے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں سچے نظر آئیں گے. حضرت سید سالار کی زندگی دیکھیں گے سچائیوں میں نظر آئے گی. سید سالار کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچیں گے اور سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سیدنا غریب نواز کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ان کی پوری سیرت سچی نظر آئے گی. سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے جب بغداد شریف پہنچیں گے اور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کر کے دیکھیں گے، سیدنا غوث اعظم کی جب
زمانے کو پڑھیں گے, ان کی تاریخ کو پڑھیں گے, ان کے اتہاس کو پڑھیں گے, ان کی سیرت کو پڑھیں گے. سب کچھ پڑھنے کے بعد میں جب ہم نظر ڈالیں گے تو ان کی سیرت ہمیں سچی نظر آئے گی. اے میری ماں اور بہنوں, اپنے بچوں کو تم کیا سکھاتی ہو؟ بچہ اگر بنیا کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد میں 10 روپیہ لے کر کے گیا ہے اور وہاں کا بنیا آپ کے بیٹے کو 5 روپے کا سامان دیا ہے, لیکن وہ پہچان نہ سکا وہ نوٹ 10 کا ہے یا 20 کا ہے, اس نے آپ کے بچے کو 15 واپس کر دیا. بیٹا آپ کو 10 لے کر کے گیا تھا, پہچان نہ سکا, وہ 15 واپس دے دیا, 5 کا سامان دے دیا. اب بچہ تمہارا جب تمہارے پاس آتا ہے تو تم کیا کہتی ہو؟ یہی کہتی ہو بچہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. 10 لے کر کے گیا تھا, 15 واپس بھی لایا, ساتھ میں 5 کا سامان بھی. یہی سوچتی ہو نا؟ لیکن ہمارے اسلاف کی مائیں یہ نہیں سکھاتی تھی, بلکہ جب اپنے بچے کو کوئی بھیجتی تھی تو کہتی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا, چوری مت کرنا, غیبت مت کرنا, برائی مت کرنا, چاہے جتنی پریشانی آ جائے کبھی اپنی زبان پہ جھوٹے کلمات مت لانا. اگر دیکھنا ہو کوئی بچہ تو میرے غوث کا بچپنا دیکھو. علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ماں کہتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولنا, جھوٹ مت بولنا, جھوٹ مت بولنا. سرکار غوث اعظم جب چلے ہیں اور ڈاکوؤں نے جب قافلے پہ حملہ کیا ہے تو ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا ہے تو ہوا کیا؟ سارا قافلہ لوٹ لیا, ایک بچہ بچا, ایک شہزادہ بچا. ایک ڈاکو آیا, پوچھا شہزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 اشرفیہ ہیں. وہ سمجھا بچہ ہے مذاق کر رہا ہوگا, لیکن اسے کیا معلوم کہ اس بچے کی ماں فاطمہ ام الخیر نے گھر سے قدم نکالنے سے پہلے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا. اسے نہیں معلوم. ایک گیا, دوسرا آیا, دوسرا گیا, تیسرا آیا, تیسرا گیا, چوتھا آیا, چوتھا گیا, پانچواں آیا. پورا لشکر جو تھا ڈاکوؤں کا وہ آتا رہا جاتا رہا, یہی جواب رہا میرے پاس 40 اشرفیہ ہے. اب ڈاکوؤں کا ایک سردار تھا, پوچھتا ہے پورا قافلہ لوٹ لیا؟ ڈاکو نے کہا ہاں. کہا کوئی بچا تو نہیں؟ کہا ہے ایک بچہ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. ڈاکو کا سردار کہا اس بچے سے میری ملاقات کراؤ. ڈاکو کا سردار پوچھتا ہے شہزادے سے, شہزادے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو شہزادہ کہتا ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں. کہاں ہیں؟ صدری میں. صدری کسی ان کو توڑا گیا, جب چھٹکا گیا تو 40 اشرفیہ نکلی. ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا شہزادے تم جھوٹ کیوں نہ بولے؟ ہمیں یقین نہ تھا, ہمیں بھروسہ نہیں تھا کہ تمہارے پاس 40 اشرفیہ ہوں گی. تو کہا سنو میری ماں نے منع کیا تھا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا. اگر میں آج جھوٹ بول کر کے ان 40 اشرفیوں کو بچا لیتا تو میری ماں کی نافرمانی ہو جاتی, اور جب ماں کی نافرمانی ہو جاتی تو ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے, میں جنت میں کیسے جاتا؟ واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن غوث الورا, فیضان غوث اعظم, کرامات اولیاء کرام. واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. میں جنت میں کیسے جاتا؟ اللہ اللہ. ڈاکوؤں کے سردار نے سوچا یار یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے, میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کیسے کروں؟ واہ 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 واہ. شہزادے ہاتھ بڑھا دو, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں.
سردار نے اپنے ڈاکو لشکر سے کہا اب جسے جہاں جانا ہے چلا جائے، واہ جسے جہاں جانا ہے چلا جائے، میں اب تمہارا سردار نہیں، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، چوری نہیں کروں گا، ڈاکو نہیں بنوں گا، رہزنی نہیں کروں گا۔ تو سارے ڈاکوؤں نے مل کر کے کہا سردار جہنم میں جانے کے لیے آپ میرے سردار تھے اور آپ ہم سب کو ایک ساتھ میں لے کر کے جہنم میں جانا چاہتے تھے، لیکن آج جب جنت میں جانے کی بات آئی تو آپ تنہا جانا چاہتے نہیں۔ اگر آپ جہنم میں آپ جہنم میں آپ کے ساتھ میں تھے تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، آج سے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ جھوٹ بولنے سے منع کرنا۔ ہم نے بہت سنا ہے حضرت علی حضرت فاطمہ، حضرت علی حضرت فاطمہ۔ ہاں ایک بات میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، آج تمہیں ایک پیغام دوں گا۔ علی کیا ہے، فاطمہ کیا ہے؟ اگر میری قوم صرف اسی بات پہ عمل کر لے تو ہماری قوم سے جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں تھوڑی انبن ہوئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، اس سے کہا اپنے شوہر علی سے کہا اے میرے سرتاج آپ مجھے اجازت دیں۔ علی نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ کی شکایت میں لے کر کے اپنے ابا جان کے پاس جا رہا ہوں، آپ کی شکایت لے کر کے اپنے ابا۔ انبن ہے، تھوڑی ناراضگی ہے، تھوڑی بحث ہوئی ہے، لیکن پھر بھی گھر سے باہر جانے کے لیے اور شوہر کی شکایت کرنے کے لیے اپنے ابا جان کے پاس جانے کے لیے شوہر سے اجازت لے رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آج ایک بات پوچھوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک میری ماں اور بہنیں جتنی آئی ہوئی ہیں، ایمانداری سے اپنے دل میں سوچ کر کے بتائیں کتنی عورتیں اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے آئی؟ عورت کا گھر سے باہر نکلنا، چاہے وہ میلاد کی محفل ہو، حرام ہے۔ شوہر اگر ناراض ہے تو تمہارا رب بھی ناراض ہوگا تم سے۔ فاطمہ کی سیرت دیکھو، اپنے شوہر سے اجازت لے کر کے شوہر کی شکایت کرنے جا رہی ہے۔ حضرت علی اجازت دے دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں جاؤ۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا جان کے دروازے پہ پہنچتی تو دروازہ بند، دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ۔ اندر سے آواز آتی ہے کون بیٹی؟ کون فاطمہ؟ عرض کرتی ابا جان آپ کی بیوی خدیجہ کی بیٹی۔ اندر سے آواز آتی کون خدیجہ، کون بیٹی؟ عرض کرتی ابا جان آپ کے نواسے حسنین کریمین کی ماں۔ کون حسن، کون حسین، کون فاطمہ؟ میں نہیں جانتا کسی فاطمہ کو، میں نہیں جانتا کسی حسن کو، میں نہیں جانتا کسی حسین کو، میں نہیں جانتا کسی خدیجہ کو۔ نبی انکار کرتے جا رہے ہیں، فاطمہ روتی جا رہی ہے، نبی انکار کرتے جا رہے ہیں، فاطمہ روتی جا رہی ہے۔ حضرت فاطمہ آخر میں عرض کرتی ہے ابا جان علی کی بیوی فاطمہ، علی کی بیوی فاطمہ۔ اندر سے آواز آتی ہے تو پھر میرے پاس کیا کرنے آئی ہو؟ اگر تم علی کی بیوی فاطمہ ہو تو اپنے شوہر کے پاس جاؤ، اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ آج
جب ہماری قوم کی بیٹی اپنے شوہر کی شکایت لے کر کے اپنے میکے جاتی ہے تو میکے سے اس بیٹی کو تسلی نہیں دی جاتی بلکہ اس بیٹی کو سبق پڑھایا جاتا ہے. بیٹی اگر ساس تمہاری اونچی آواز میں بات کرے اس کی زبان کو کھینچ لینا, اگر آنکھیں اٹھا کر کے دیکھے اس کی آنکھیں نکال لینا, لیکن تمہارے نبی کا ایک پیغام نہیں ہے. جب شوہر کی شکایت کرنے کے لیے فاطمہ پہنچی تو میرے نبی نے پہچاننے سے نبی نے فرمایا جاؤ علی کے پاس, یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ دروازہ بند ہو گیا. حضرت فاطمہ روتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی اپنے شوہر کی بارگاہ میں آتی ہیں. علی بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ اپنی اس چادر کو جس چادر میں 72 پیوند لگے ہوئے ہیں, وہ چادر جس چادر کے صدقے میں پوری امت کی مائیں جنت میں جائیں گی, وہ چادر تطہیر جس چادر تطہیر کے نیچے امت کی تمام عورتیں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن, وہ چادر تطہیر جس چادر کو لپیٹ کر کے حضرت فاطمہ نماز پڑھا کرتی تھی, وہ چادر تطہیر جس چادر کو اوڑھ کر کے حضرت فاطمہ عشاء کی نماز کے بعد جب سجدے میں چلی جاتی تھی تو مسجد کے مینارے سے مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کر دیتا تھا, لیکن فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں ختم ہو. وہ چادر جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ خاتون جنت علی کے قدموں میں رکھ عرض کرتی ہے میرے سرتاج مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دے. وہ علی جس کو پڑھایا ہو میرے نبی نے, جس کو سکھایا ہو میرے نبی نے, وہ علی جس نے جنم لیا ہو کعبہ میں اور آنکھ کھولا ہو گود مصطفیٰ میں, وہ علی حضرت فاطمہ کو سینے سے لگاتے ہیں, فرماتے ہیں میری فاطمہ شریک حیات, میں تم سے ناراض ہی کب تھا, میں تم سے ناراض ہی کب تھا, میں تم سے تو کبھی ناراض نہ ہوا, لیکن تم نے اجازت مانگی تو میں نے اجازت دے دی. تب تک کیا دیکھتے ہیں, ادھر میاں بیوی ابھی سسکیاں لے رہے ہیں, فاطمہ کے دروازے پہ ایک آواز آتی ہے, کیا یہ گھر میری بیٹی فاطمہ کا ہے؟ حضرت فاطمہ پلٹ کر کے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت شمع بس میں ہدایت, کعبے کے بدر تجا, طیبہ کے شمس الضحیٰ دروازے پہ کھڑے ہیں, پوچھ رہے ہیں کیا یہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے؟ فاطمہ نے دیکھا تو مصطفیٰ کے آنسوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, مصطفیٰ سسکیاں لے رہے ہیں. حضرت فاطمہ عرض کرتی ابا جان کیا فاطمہ کو آپ نے ہمیشہ کے لیے بھلا دیا؟ کیا فاطمہ کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی فاطمہ دروازہ اس لیے بند ہوا تھا کیونکہ تو علی کی شکایت لے کر کے آئی تھی, اور میں ایک دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا, اے میری امت کے جانشاروں, اے میری امت کے, اے میرے کلمہ پڑھنے والوں, جب تمہاری بیٹی تمہارے داماد کی شکایت لے کر کے تمہارے دروازے پہ آئے تو بیٹی کو سمجھا کر کے اسی وقت اس کے شوہر کے گھر پہنچا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. شکایت مت دو, گھر پہنچا دو. کتنے لوگ ایسے ہیں اور یہ پیغام لے کر کے جائیں, اگر اس پہ عمل کرے
تو انشاءاللہ ہماری قوم سے آدھے سے زیادہ برائی ختم ہو جائے گی. جو گھر اجڑ رہے ہیں وہ بس جائیں گے. ہم اس عرس کی محفل میں آئے ہیں, مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن اے میرے امت کے, اے میرے مصطفیٰ کے جانثارو, ایک بات اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. اگر تمہاری ماں گھر میں ناراض ہے تو کعبے کا حج بھی تمہارا قبول نہیں ہوگا. تم مزار پہ جاؤ, اگر ماں ناراض ہے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. ماں کو راضی کر کے جاؤ. آخری بات بتا دوں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخری بات بتا کر کے اپنی گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. مزار, لوگ اعتراض کرتے ہیں مزار پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آخر کیوں جاتے ہیں؟ اعتراض ہوتا ہے کیوں جاتے ہیں. میں حجاج کرام سے پوچھا, آپ نے میدان مینا میں فاتحہ کیوں پڑھا؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. میدان مینا میں فاتحہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ تو سنو, حجاج میدان مینا میں جا کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں, یہ حج کے ارکان میں سے ہے. میں نے جب غور کیا, تاریخ کو پڑھا, تو پتہ کیا چلا, ساری انسانیت کے باپ نبی کا نور لے کر کے جب زمین پہ تشریف لائے تو وہ ہندوستان کی دھرتی لنکا کی پہاڑی تھی. آدم زمین پہ آئے, آپ کی بیوی حضرت حوا زمین پہ آئی, وہ لنکا کی پہاڑی پہ اتارے گئے. 300 سال تک ادھر ادھر, اور پھر جا کر کے مینا میں ملاقات ہوئی. جب مینا میں ملاقات ہوئی, دعا مانگی, مقبول ہو گئی. مصطفیٰ جان رحمت کی نور کا واسطہ دیا, دعا مقبول, دعا قبول ہو گئی. اچھا, اس میں جو پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ کہ مینا میں آدم نے دعا مانگی تھی, ہم کیوں مانگتے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ہم ان کی سنت ادا کرتے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک نقطہ ہے. اس لیے مانگتے ہیں اور اس لیے وہاں سے دعا قبول ہوتی ہے کیونکہ آدم جو ہے اللہ کے نبی, آدم اللہ کے نبی, حوا اللہ کی نیک بندی ولیہ, اور جہاں نبی اور ولی کی ملاقات ہو, جہاں نبی اور ولی کی ملاقات ہو وہاں سے دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں یہ سبق مل گیا کہ جب غوث اعظم کو قبر میں اتارا گیا تو قبر میں مصطفیٰ تشریف لائے. مصطفیٰ نبی, غوث اعظم ولی, مصطفیٰ نبی غریب نواز ولی, مصطفیٰ نبی سید سالار ولی, مصطفیٰ نبی احمد رضا ولی. اور ان بزرگوں کی جب نبی سے ملاقات قبر میں ہوئی تو نبی اور ولی کی ملاقات کو ہم نے مقبولیت کے لیے سمجھ لیا. نبی اور ولی کی ملاقات ہم حقیقت میں نبی اور ولی کی ملاقات کی جگہ پہ جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے, دعا مقبول ہوتی ہے. تو ہم مزار پہ جائیں گے, درگاہ جائیں گے, فاتحہ پڑھیں گے, دعا مانگیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن ایک آج سبق دیتا ہوں, آپ بہرائچ درگاہ جاتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو اپنی ماں سے اجازت لو, باپ زندہ ہے باپ سے اجازت لو, اور اگر ماں زندہ نہیں ہے تو پہلے قبرستان جاؤ,
کسی ولی کی مزار پہ جانے سے پہلے قبرستان جاؤ، ماں کے قبر پہ پہنچو، زیادہ نہیں کم سے کم ایک پھول لے کر کے جاؤ، ایک پھول لے کر کے جاؤ۔ مزاروں پہ تو تم ڈالیاں ڈالتے ہو، پھول کی چادر ڈالتے ہو، ماں کے لیے ایک پھول لے کے جاؤ، گلاب کی ایک پنکھڑی تو کم سے کم لے کر کے جاؤ، ماں کے سرہانے رکھ کر کے اور قدموں میں آ کر کے عرض کرو اماں جان میں فلاں بزرگ کے مزار پہ جا رہا ہوں، اجازت دے دو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں وہاں سے جب اجازت لے کر کے تم جاؤ گے تمہاری دعا مقبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ سے اجازت لے کر کے جاؤ گے دعا مقبول ہوگی۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، ایک پیغام تمہیں دے کر جا رہا ہوں، تم مزاروں پہ مت جایا کرو۔ اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت جسے سنی صحیح العقیدہ کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے عورتیں نہ جائیں، عورتوں کا جانا مزار پہ حرام ہے۔ عورتیں کہیں گے پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو سنو، تم مزار پہ مت جاؤ، ہم مزار پہ جائیں گے اور تم اپنے گھر میں رہ کر کے جو دعا مانگو گی ہم سے زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی، ہم سے زیادہ تمہاری دعا مقبول ہوگی۔ اور نوچندی میں تو حضرت برا حال ہوتا ہے، نوچندی میں اب سید سالار کے مزار پہ چلے جائیں، وہاں عورتوں کی سوا مرد تو 10% بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اے میری ماں بہنوں، نہ تمہارے لیے نوچندی ہے، نہ تمہارے لیے مزاریں ہیں، نہ تمہارے لیے درگاہ، تو اپنے گھر میں رہو اور گھر سے فاتحہ پڑھو، گھر سے دعا مانگو۔ اور کچھ تو عورتیں اتنا سج کر کے جاتی ہیں جتنا اپنے میکے سے سج کر کے سسرال نہیں آئی ہوں گی۔ ہونٹوں پہ وہ حرام لگا کر کے جب مزاروں پہ جاتی ہیں اور بزرگوں کی پاک چادر کو چومتی ہیں جس پہ کہیں کلمہ لکھا ہے، کہیں قرآن کی آیتیں لکھی ہے، اور وہ حرام سور کی چربی لگا کر کے جب ہماری ماں اور بہنیں مزاروں پہ جا کر کے چومتی ہیں تو کیا ہمارا بزرگ خوش ہوگا؟ ناپاک لگا کر کے اور پاک جگہوں پہ جا کر کے جب چومیں گی، اس پاک کو بھی جب ناپاک کرنے کی کوشش کریں گی، میں دعوے سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، تمہاری دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ مت جاؤ، ان چیزوں سے دور رہو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ہر ولی کے وسیلے سے دعا مانگو۔ حضرات، اللہ رب کائنات